الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے پچھلی نشست میں آیت نمبر 57 ہمارے سامنے آئی تھی اور اس میں ایک جگہ ترجمے کی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ الفاظ آئے تھے وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور میں یہ کہہ بیٹھا تھا غلطی سے کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، جبکہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو ایک یہ تصحیح ریکوائرڈ تھی، اس لیے میں نے کہا آپ حضرات کے سامنے کر دوں۔ الحمدللہ رکوع نمبر 7 کی آخری آیت ہے، طویل آیت نمبر 61، اس پر ہمارے مطالعہ ختم ہوا تھا۔ انشاءاللہ دوبارہ کر لیتے ہیں اس کا ترجمہ اور پھر آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، یاد آ گیا ہوگا مضمون کہ وہ من اور سلوہ پسند نہیں آ رہا، صرف ابھی مزید ٹیسٹ چاہیے، مزید ویرائٹی چاہیے ان کو، اس قوم کو۔ تو کہتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز اب ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے، بس آپ اپنے رب سے کہیے ہمارے لیے یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلیہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، کہ دعا کریں کہ ہمارے لیے نکالے وہ ہمارے لیے جو کچھ زمین اگاتی ہے، کچھ ترکاری میں ککڑی ہو، گندم ہو، پیاز مسور ہو، پیاز ہو، یہ چیزیں ان کے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ٹیسٹ بڈز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں۔ اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو بہتر ہے اس چیز سے جو کہ ادنا ہے۔ یہاں پر میرے اور آپ کے لیے ایک پرنسپل بھی مل گیا ساری زندگی کے لیے کہ کبھی انسان کسی اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز کی طرف نہ بھاگے، اور کوئی جہاں کراس روڈز آئیں یا کوئی فیصلے درکار ہوں تو انسان یہ سوچے کہ جو چیز چھوڑ کر میں کسی دوسرے ڈیسیجن کی طرف، کسی دوسرے کام کی طرف، کسی دوسری چوائس کی طرف جا رہا ہوں، وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، وہ انسان کی انفرادی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، اجتماعی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، گھریلو زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، دفتر میں بھی ہو سکتا ہے، کہ ایک آپشن، ایک چوائس چھوڑ کے میں جو دوسری طرف جا رہا ہوں، کہیں اعلیٰ چیز کو چھوڑ کے ادنا کی طرف تو اسٹیپ نہیں لے رہا ہوں۔ یہ وہ چیز ہے جو یہاں پر میرے اور آپ کے لیے ایک بڑی اہم ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی۔ بہرحال اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس چیز کو جو اعلیٰ ہے اس چیز سے جو کہ ادنا ہے، کمتر چیز مانگ رہے ہو اعلیٰ چیز چھوڑ کر، تو اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تو بس جاؤ، چلے جاؤ اب شہر میں تم، بس تمہارے لیے ہوگا جو کچھ تم مانگتے ہو۔ تفصیل سے ہم نے یہ مقام پڑھ لیا تھا، اور پھر فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی اس قوم پر، بنی اسرائیل پر، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ دو باتیں، نمبر ایک یہ کون سی قوم ہے جس کے لیے کہا گیا تھا انی فضلتکم علی العالمین، بے شک ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی۔ پھر یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ قوم کہ جس کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشی، آج وہی قوم ذلت اور مسکنت اس پر تھوپی جا رہی ہے اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری، اللہ کی ناشکری، اللہ کی نافرمانی، اور جس مقصد سے انہیں اس مقام پہ رکھا تھا، وہ امت والا مقصد کہ اللہ کے پیغام، اللہ کے احکامات، اللہ کے نظام کو، تورات کے نظام کو دنیا میں نافذ کرو، اور تورات کے احکامات کو جو ہے وہ خود بھی فالو کرو اور لوگوں سے بھی فالو کرواؤ۔ اس کام کو بھلا کر اپنے دھندوں میں، دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں، ناشکری میں، ان چیزوں میں لگ گئے، یہ حشر ہوا۔ کمپیریبل دیکھ لیں، آج امت مسلمہ اسی ذلت اور مسکنت کا شکار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے تورات چھوڑی تھی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے
کی تعلیمات چھوڑی تھیں، آج اکثر و بیشتر امت مسلمہ نے قرآن چھوڑا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، سنت مطہرہ چھوڑا ہوا ہے اکثر و بیشتر۔ تو ان سے وعدہ تھا تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے کے ساتھ ایسوسیٹڈ، ہم سے بھی کہا گیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ پریشان ہو، نہ خوف کھاؤ، نہ غم کرو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ غم کھاؤ نہ پریشان ہو، بے شک تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو اگر آج غلبہ نہیں ہے، اگر آج امت کا معاملہ یہ ہے کہ ذلت اور مسکنت کا شکار ہیں، لبنان ہو، عراق ہو، سیریا ہو، بوسنیا ہو، برما ہو، کشمیر ہو، فلسطین ہو، کتنے نام ہیں، اور تاریخ میں کتنے سینکڑوں یا دہائیاں تک پیچھے جائیں اس ظلم کی داستان کو سمجھنے اور دیکھنے کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن حکیم کو چھوڑ دینا، اس کو پس پش ڈال دینا، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی نہ گزارنا۔ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ اور جیسے اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ ان نٹ شیل امت مسلمہ کی زبوں حالی کا بڑا ہی کیٹیگوریکل انالیسز اور ایک وجہ ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، الحمدللہ ہماری امت کے جید علماء، اسیر مالٹا رحمہ اللہ واپس آئے ہیں، تفصیل سے لکھا ہے وحدت امت میں مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں، کہ بلایا، میں اس وقت بچہ تھا، بڑے بڑے جتنے اس وقت کے علماء تھے انہیں بلایا اور فرمایا کہ اپنی اس اسیری میں نے اندھیروں یعنی اکیلے میں اور تنہائیوں میں بیٹھ کر جتنا غور و فکر کیا کہ مسلمانوں کی زبوں حالی کی وجہ کیا ہے، مجھے دو ہی باتیں سمجھ میں آئیں، ایک ہے آپس کا انتشار، اتفاق اتحاد نہ ہونا، اور دوسرا ہے قرآن سے دوری۔ لہٰذا اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ نے جتنی زندگی دی ہے، گلی گلی کوچے کوچے قرآن کی محافل، قرآن کے حلقے، قرآن کی تعلیم کو عام کروں گا۔ الحمدللہ جمعیت تعلیم قرآن کا کیا مشن چلا آ رہا ہے، قریہ قریہ بستی بستی تعلیم القرآن۔ یہ تعلیم بھی ہو، اس میں تجوید بھی ہو، اس میں مخارج بھی ہو، اس میں ادائیگی بھی ہو، تلفظ بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ سمجھ بھی ہو کہ میرا اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے۔ جب میرا اللہ کہتا ہے کہ افلا تعقلون، تو میں ہلتا ہوں کہ نہیں ہلتا؟ جب میرا اللہ کہتا ہے افلا تبصرون، جب میرا اللہ کہتا ہے، اور کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں ہلا دینے والے مقامات ہیں، لیکن کب ہلیں گے ہم، کب وہ تاثیر آئے گی کہ جب اس کی سمجھ ہمیں آ رہی ہو۔ چنانچہ یہ بات جو عرض کر رہا تھا کہ بڑے بڑے علماء الحمدللہ اس بات سے متفق ہیں اور یہ چاہتے ہیں اور محنت کی ساری زندگیاں لگائیں کہ اس قرآن کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کے جو دل مردہ ہو رہے ہیں یا کمزور ایمان میں کمزوریاں آ رہی ہیں، کہاں سے ملے گا؟ مولانا محمد علی جوہر کا غالباً شعر ہے، وہ جنس نہیں ایمان جو مل جائے دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں۔ ایمان تو یہاں سے ملنا ہے، کپڑے کی دکان پہ جائیں گے تو کپڑا ہی ملے گا، اگر پرفیوم خریدنا ہے، عطر خریدنا ہے تو آپ لوئی ویتون چلے جائیں، گوچی، کسی بڑے سے بڑے کپڑے کی دکان پہ چلے جائیں، اگر وہاں عطر نہیں ہوتا تو عطر نہیں ملے گا۔ میرا موبائل فون گم جائے، میں گاڑی میں چھوڑ دوں، بھول جاؤں، اور اس کے بعد ڈھونڈتا رہوں، ساری دروازے چھان ماروں، پورا دن گزار دوں، پوری بلڈنگ چھان ماروں، سب کو لگا دوں، ملے گا؟ کہاں ملے گا؟ جہاں رکھا ہوا ہے، موبائل گاڑی میں رکھا ہوا ہے، گاڑی میں ملے گا، ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو ایمان اور حقیقی ایمان جس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ مسلمانوں کو غلبہ عطا کرے گا، مسلمانوں کو ترقی عطا کرے گا، وہ ہے ایمان۔ اور وہ ایمان کہاں رکھا ہوا ہے؟ قرآن حکیم، یہیں سے ملے گا۔ ہاں البتہ جیسے عرض کیا وہ بات ذہن میں لے آئیے، تذکر اور تدبر کا جو لیول ہے وہ ذہن میں رہے کہ یہ ایمان ملے گا تذکر سے۔ نصیحت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے ہر انسان کے لیے اس قرآن حکیم میں، وہ ہدایت اس میں موجود ہے ہر انسان کے لیے۔ لیکن دو لفظ عربی کے پڑھ کے وہ یہ نہ سمجھے کہ اب میں عالم ہو گیا، میں فقیہ ہو گیا،
اور اب سارے مسائل کا حل اور استنباط میں خود ہی کروں گا. نو، یہ ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے. یہ علماء کا، فقہاء کا، مفتیان کرام کا کام ہے. وہ ان کی یا تو اس طرف جائیں، پھر محنت کریں، لگائیں زندگی جیسے انہوں نے لگائی، اور اگر نہیں تو اپنے اسکوپ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میرا اسکوپ اس قرآن سے ہدایت بطور تذکر، نصیحت، یاد دہانی، یہ میری ضرورت بھی ہے اور یہ مجھے حاصل بھی کرنی ہے. کوئی مسائل آئیں گے، کوئی پریشانی آئے گی، کوئی دین کا معاملہ ہوگا، علماء حق جس پر بھی اعتبار ہے ان علماء سے رجوع کر کے پوچھ کے ساتھ رہ کے زندگی کے آگے معاملات حل کریں. اللہ تعالیٰ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یہ تھی پہلی بات. دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ یہ ہوا کیوں، یہ کیوں لوٹے. وہ قوم کے جسے سب سے زیادہ فضیلت عطا کی تھی، وہ کیوں اللہ کی ذلت کے ساتھ اور اللہ کی طرف سے مسکنت کے ساتھ لوٹی، کیوں اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹی. آگے بات آ رہی ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. پھر انٹروسپیکٹ کریں، کیا انہوں نے تورات کا انکار کیا تھا؟ نہیں، تورات کے تو ماننے والے تھے، تورات کا تو انکار نہیں کیا، زبان سے تو انکار نہیں کیا، عمل سے انکار کرتے تھے. تورات کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تھے، تو اس کا مطلب عملاً انکار کر رہے تھے. کفر جو ہے وہ اعتقادی کفر بھی ہے. کفر علماء نے بیان فرمایا عمل کا کفر بھی ہوتا ہے. ایسی بہت سی احادیث بھی ہیں جہاں پہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے. جیسے کہا گیا کہ جب انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے، یا خدا نخواستہ زنا کر رہا ہوتا ہے، یا خدا نخواستہ شراب پی رہا ہوتا ہے، یا چوری کر رہا ہوتا ہے، اس وقت حالت ایمان میں نہیں ہوتا. اس کا مطلب کیا وہ کافر ہو گیا؟ نہیں، وہ اعتقادی کافر تو نہیں ہوا، لیکن عملاً کفر کر رہا ہے. ایمان، حقیقی ایمان اس کے اندر موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ لوگ بھی تورات کا انکار نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس کے احکامات کا انکار کر رہے تھے، اس کے برخلاف عمل کرتے تھے. اگلی بات وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے. کس درجے یہ قوم آگے پہنچی ہے. سوچئے کہ اپنے ہی انبیاء جانتے بوجھتے کہ یہ نبی ہیں، لیکن دنیا سے ایسی محبت، مال سے ایسی محبت، ایسا تکبر، ایسا گھمنڈ کہ وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، کہ اپنے ہی انبیاء کو قتل کیا. کئی انبیاء کو قتل. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اس کی ایک بڑی مثال ہے. جی، یحییٰ علیہ السلام والے زکریا علیہ السلام نے. اچھا، یہ سب میرے ذہن میں نہیں ہے. بہرحال بہت سے انبیاء ایسے گزرے جنہوں نے جن کو انہوں نے قتل تک کر دیا. اب جب ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کیسی بدبخت قوم تھی. لیکن ذرا اپنے اندر آ جائیں امت میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کے ورثہ کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. ہم نے اپنے علماء کو شہید کیا ہے. کتنے گئے ہیں؟ کتنوں کو شہید کیا ہے؟ وہ علماء حق کو. عرض کیا تھا یہ باتیں اس لیے آ رہی ہیں، یہ 10 رکوع تفصیل سے، کہ مجھے اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو حرکتیں انہوں نے کی تم مت کرنا، ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہی حال ہوگا. اور حدیث بھی پیش کی تھی کہ میری امت، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم عرض کر رہا ہوں، میری امت پر وہ تمام حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل ایسے کہ جیسے ایک جوتے کا تلوہ دوسرے کے تلوے کے مشابہ ہوتا ہے. تو یہ ہے سبق آموزی میرے اور آپ کے لیے. وہ یہ حرکتیں کر رہے تھے، ذلت، مسکنت اور اللہ کے غضب کا شکار ہوئے. آج اگر امت مسلمہ یہ حرکتیں کر رہی ہے، بائی اینڈ لارج، ظاہر ہے سب کی بات نہیں ہو رہی، ان جنرل، تو ہم وی نو وی آر ویئر وی آر. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے. ہم اپنا جائزہ لیں. ان کے ساتھ یہ ہوا، اللہ نے کیٹیگوریکلی 1400 سال پہلے ہمیں کلیئرلی بتا دیا، اور ابھی مزید آگے باتیں وہ بھی آ رہی ہیں. بہرحال اب انشاءاللہ رکوع نمبر 8 کا آغاز ہے. اس میں طور سینہ کو باقاعدہ معلق کیا ہے ان کے سروں پر اور وعدہ لیا ہے، اس کا بیان بھی آئے گا انشاءاللہ. اصحاب سبت کا اشارتاً یہاں پہ تذکرہ آئے گا، تفصیل آگے چل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک گائے کو ذبح کرایا ہے، وہ کیا وجہ تھی وہ ہمارے سامنے انشاءاللہ ان رکوع میں آئے گی. آیت نمبر 62 رکوع نمبر 8.
इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीन, बेशक जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए और नसरानी हुए और जो साबी हुए, मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, जो ईमान लाए अल्लाह पर और रोज़ आखिरत पर, व आमिला सालिहा, और नेक अमल करे, फ़लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, तो बस उनके लिए उनके रब के पास उनका अजर है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना तो उन पर कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। चलिए जी, छुट्टी हुई, दीन अकबरी के फॉलो करें, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, दीन इलाही पे चले। दलील आयत नंबर 62 है, रुकू नंबर 8 की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये गुमराहियाँ रही हैं हमारे माशरे में, हमारे मुसलमानों में। दलाइल कुरान से लेकर आते हैं और उल्टी तरफ जो आवाम को फेर दिया जाता है। उलमा ने बड़ा सिंपल एक हल बता दिया। नंबर 1, किसी एक जगह को की बुनियाद पर या किसी एक आयत या किसी एक हदीस की बुनियाद पर कोई फ़ैसला नहीं किया जाएगा, बल्कि पूरा कॉन्टेक्स्ट देखा जाएगा। उसके अलावा किस कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई, उसकी तावील ख़ास क्या थी, बैकग्राउंड क्या था, उसके अलावा क्या क्या आयात मौजूद हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में बयान किए हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत में कैसे उन चीज़ों को जो है वो डिफ़ाइन किया है, उसके मुताबिक चीज़ों का फ़ैसला होगा। मुफस्सिरीन ने, उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए यह काम बात आसान कर दी समझने के लिए। जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे, और कोई नबी यूँ कहिए कि उस वक्त का नहीं है और नबी की दावत नहीं पहुँची है, जो शख्स अल्लाह तक पहुँच गया, यानी अल्लाह पर ईमान लाया और आखिरत के दिन पर ईमान लाया और उसने नेक अमल किया, अल्लाह फरमा रहा है ना तो उसके लिए कोई खौफ है ना उसके लिए कोई गम है। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ला चुके और उनकी रिसालत आ चुकी, वो उनके अहकामात आ चुके, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने बग़ैर, उन पर ईमान लाए बग़ैर ईमान मोतबर ही नहीं, अमल मोतबर ही नहीं। बहुत सिंपल सी बात है। आगे चल के पढ़ लेंगे, अल्लाह अपनी इताअत को कंडीशनल कर रहा है रसूल की इताअत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। आगे चल के मज़ीद पढ़ लेंगे। पहले भी बात आई थी कि ये वो लोग थे जो अल्लाह और आखिरत पर तो ईमान ला रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं ला रहे थे। अल्लाह ने इनकी ईमान ही की नफ़ी फरमा दी। ये कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन, लेकिन ये लोग ईमान वाले नहीं हैं। क्यों? ये मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं ला रहे। आज हम अपना अपना जायज़ा लें कि क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम आला को हमने समझा भी है? हम तो खैर क्या समझेंगे, लेकिन दिल में वो कैफियत व अज़मत का कुछ हिस्सा भी है। हम बस क्या हम ये समझते हैं कि हाँ वो आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ये हमेशा से है, लेकिन आज के इस पुरफितन दौर में ये बात और ज़्यादा अहम होती चली जा रही है। जो बात अब अर्ज़ करने लगा हूँ कि हमारा ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हकम ना मान लें। हकम कौन होता है? जिसको हुक्म देने का इख्तियार हो, जिसकी बात को फॉलो किया जाए, जो लीडर हो, जिसके अहकामात माने जाएं। जब तक उस दर्जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत हमारे दिलों में ना हो, ईमान मुकम्मल नहीं। मुफ्ती नजीब साहब फरमाते हैं ना कि हम में और सहाबा में फ़र्क ये है, हमारे अमल और सहाबा के अमल में, कि वो उनके काम या उनके अमल करने की बुनियाद ये होती थी कि ये सुन्नत है, और आज हमारे अमल को छोड़ देने की बुनियाद ये होती है कि सुन्नत ही तो है। मिलता ही नहीं मिलता ये कॉन्वर्सेशन माशरे में। अरे भाई फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, ये तो सुन्नत है ना, ज़रूरी माअज़ल्लाह ज़रूरी थोड़ी है। इस लेवल पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को, उनकी अज़मत को अपने दिलों में बिठाना और फिर हर अमल हर अदा उनकी अहकामात और उनके अखलाक हसना के मुताबिक करना। अल्लाह ताला इसकी हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अब वो जो तूर पहाड़ को इनके सरों पर मुअल्लक़ किया उसका बयान आ रहा है। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम तूर, और जब हमने तुमसे इकरार लिया और हमने तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को उठाया,
یہ اتنے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں اللہ نے اس قوم کو. یہ ایسے کوئی فرضی بات نہیں ہو رہی, یہ کوئی فکشن نہیں ہے. باقاعدہ طور پہاڑ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے سروں پر آ کر معلق ہو گیا اور ان کو یہ لگا کہ یہ تو بس ہمارے اوپر اب گر جائے گا. کیفیت تو سوچیں کیا ہوگی. اور اس سچویشن میں لا کر ان سے کیا کہا جا رہا ہے, خذوا ما آتیناکم بقوہ, جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو. کیا؟ تورات. واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون, اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اتنی بڑی ڈیمنسٹریشن کے بعد وعدہ لیا, نہیں مانتے, وعدہ نہ کرتے, اور وعدہ کیسے نہ کرتے, طور اوپر کھڑا ہے, کوئی طور اوپر سروں پہ ہے, وعدہ کیسے نہ کرتے. وعدہ تو کر لیا اس وقت ڈر کے مارے. پھر کیا ہوا؟ ثم تولیتم, پھر اس کے بعد تم پھر گئے, من بعد ذالک, اس بات سے, یعنی تم پھر اس کے بعد پھر گئے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین, بس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. اب یہ ہفتے والوں کا بیان آ رہا ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ ہفتے والوں کے بیان پہ چلیں, یہ جو وعدہ لیا ہے وہ کس بات کا لیا ہے, پھر کلیئرٹی آ جائے. مفسرین نے کلیئرلی یہ بات ہمیں بتائی ہے, لکھی ہے کہ یہ وعدہ یہ تھا کہ تورات کو مضبوطی سے تھامو, اپنی زندگیوں میں اس کے احکامات کے مطابق عمل کرو, اور اب جب تمہیں ہم امت بنانے جا رہے ہیں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس تورات کو زمین میں نافذ کرو, جس کے لیے آگے چل کے پڑھ لیں گے. فلسطین کی زمین تمہارے لیے لکھ دی گئی, تمہیں ہم پلیٹ میں رکھ کے دے رہے ہیں, بس قتال کرو اور وہاں جا کر بسو اور تورات کے احکامات کو وہاں پر نافذ کرو. یہ ان کی ذمہ داری تھی جس کے لیے یہ وعدہ لیا گیا تھا. اب آئیے اصحاب سبت کا معاملہ. ہمارے علم میں ہے ہفتے والے کون لوگ تھے. کسی دریا کے کنارے رہا کرتے تھے اور ان کی معاش کا جو سلسلہ تھا وہ مچھلیاں پکڑ کے اور وہ خرید و فروخت کرتے تھے, اس سے ان کا معاشی معاملات چلتے تھے. جب یہ دنیا کی محبت میں بہت زیادہ پڑے اور مال کی محبت میں پڑے اور حرص ان کے اندر آئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آزمائش ان کی ایک آزمائش کی. آزمائش یہ کی کہ کہا کہ بھئی اب تمہارے لیے جو حکم یہ ہے کہ تم ہفتے کے دن دنیا کا کوئی کام نہیں کرو گے. اتوار سے لے کے جمعے تک کام کرو, معاش کرو, خرید و فروخت کرو, مچھلیاں پکڑو, بیچو, کام کرو, ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرو گے. مگر اچھا بھائی ٹھیک ہے, نہیں کریں گے. اب آزمائش یہ ہوئی کہ پورے ہفتے اتوار سے لے کے جمعے تک تو مچھلی کوئی نہ آتی, اور ہفتے کے دن جب کام کرنے کا حکم نہیں ہے, ہو سکتا ہے مچھلیوں کو بھی کوئی سینس ہو کہ بھئی ہفتے کو نہیں پکڑیں گے, وہ اچھل کے جو ہے وہ دریا میں آ رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں. اب انہوں نے کہا اب کیا کریں, پکڑ تو سکتے نہیں ہیں. لالچ اور دنیا کی محبت, لیکن اپنے آپ کو یہودی اور اللہ کا ماننے والا بھی کہنا ہے. پرسپیکٹیو اور مائنڈ سیٹ دیکھیے یہ, اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں, معاشرے کو بھی دیکھیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک ہیلا کیا. ہیلا یہ کیا کہ ایک تالاب بنایا, اس تالاب میں ایک دروازہ لگایا. جیسے ہی مچھلیاں ہفتے کے دن اوپر آتی ہوں تالاب کا دروازہ کھولتے, سارا پانی اتر کے جو ہے وہ یہاں نیچے آ جاتا, مچھلیاں بھی ساتھ آ جاتی, دروازہ بند کر دیتے اور جا کے پھر اللہ اللہ کرنے لگتے. اتوار کے دن آ کے یہاں سے پکڑ لیا. حکم عدولی ہوئی ہے جی. یہ ہے مائنڈ سیٹ. اور آج کیا ہے معاملہ امت مسلمہ کا, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. کیسے ہوئے اہل حرم بے توفیق. مسلمان رہنا ہے نا تو کوئی تو سسٹم بنانا پڑے گا, گھوم کے آنا پڑے گا. کھلم کھلا تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں مانتے, لیکن حکم وہ چاہیے کہ جس میں ہمارا کوئی نقصان نہ ہو. مطلب حکم ہمارے مطلب کا ہونا چاہیے. یہ مائنڈ سیٹ ہے. یہ انہوں نے حرکتیں کی جس کی وجہ سے اب یہ وہ بات آ رہی ہے. یہاں پر اختصار کے ساتھ ہے, آگے تفصیل سے پڑھیں گے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, اور البتہ تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی تھی. فَقُلْنَا, تب ہم نے کہا, فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ, تب ہم نے کہا ان سے کہ تم ہو جاؤ بندر, ذلیل بندر ہو جاؤ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا
وما خلفہا، پھر ہم نے اسے سامنے والوں کے لیے یعنی جو اس وقت موجود تھی اقوام ان کے لیے بھی اور پیچھے آنے والے جو بعد میں آئے ان کے لیے عبرت بنایا، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت بنایا پرہیزگاروں کے لیے۔ اتنے بڑے واقعے سے بھی نصیحت کسے ملے گی؟ جس کے دل میں تقویٰ ہوگا۔ جس کے دل میں تقویٰ نہ ہو اس سے بڑا واقعہ، بڑے سے بڑا تجربہ، بڑے سے بڑی ڈیمنسٹریشن اس کے کوئی کام نہیں آئی۔ اسی لیے قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں کیا کہا گیا؟ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں، لیکن ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ ہاتھ پکڑ کے اسے ہدایت کی طرف لے کے جائے گی جس کے دل میں تقوی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ تقوی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا، اب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو آج بندر ہیں یہ وہی نسل ہے جو چلی آ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بندر ایک الگ مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ یہ جو قوم تھی اصحاب ست والی، جب ان کو یہ بندر بنایا، یہ سب کر کے ان کے اوپر عذاب آیا، ان کو ہلاک کر دیا گیا، یہ ختم ہو گئے۔ وہ جو چل رہی ہے وہ ایک الگ اسپیشی ہے، الگ مخلوق ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، ابھی اگلا واقعہ جو عرض کیا تھا کہ گائے کو ذبح کرنے کے حوالے سے بات آ رہی ہے۔ کیوں کیا گیا؟ اس کی حکمتیں کیا تھیں؟ اللہ کو کیا سکھلانا مطلوب تھا؟ وہ باتیں انشاءاللہ رکوع نمبر 9 میں آئیں گی۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ اچھا، گائے کیوں ذبح کرو؟ ایک آدمی قتل ہو گیا ان کے یہاں۔ اب قتل کس نے کیا قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، اس پر بات چیت ہو رہی ہے معاشرے میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، اور یہ ہو رہی ہے کہ قاتل کا پتہ کیسے لگایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ اب پھر وہ یہ دیکھیں مٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ، قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ کہنے لگے کیا تو آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ ہم یہاں قاتل ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں قاتل ڈھونڈنے کے لیے گائے ذبح کرو۔ یہ کیا ہے؟ لاجک کا بیجا استعمال۔ لاجک استعمال کرنی چاہیے لیکن لاجک کا بیجا استعمال، اللہ کے احکام سے اوپر یا اس کے برابر اگر لاجک لے جائیں گے ہم مارے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے احکامات کے نیچے نیچے رہتے ہوئے لاجک بھی استعمال کریں، عقل بھی استعمال کریں، ریزننگ بھی کریں۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے پھر سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی والا معاملہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے کہا بھائی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قاتل ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں سے ہو جاؤں۔ عربی میں جاہل کہتے ہیں جذبات سے مغلوب ہو جانے والا۔ جو شخص بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، پیچھے کیا چل رہا ہوتا ہے سائیکولوجیکلی؟ جذبات قابو میں نہیں رہتے۔ ایسے شخص کے لیے یہ بڑی پیاری دعا اس کو جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ آیت نمبر 67 کا آخری حصہ ہے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے اچھا صحیح ہے، اب آپ اگر کہہ رہے ہیں تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمیں بتلائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اب یہ اپنا خود پھنسا رہے ہیں اپنے آپ کو، دیکھیں گے ہم کہ بیجا سوالات کس طریقے سے انسان کو مشکلات میں ڈالتے رہتے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان یعنی جوان ہو، ففعلوا ما تؤمرون، بس تم کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ سوال سمپل حکم کیا تھا؟ گائے ذبح کر دو، گائے ذبح کر دیں حکم پورا ہو جائے گا۔ لیکن جتنے سوال کرتے جا رہے ہیں آپ دیکھیں گے خود پھنستے چلے جا رہے ہیں، اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربک، اے نبی موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے، یبین لنا ما لونھا، کہ وہ ہمیں بتلائے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ اب ٹھیک ہے، پھر پھنسنا ہے تو پھنسو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، کہ بے شک وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے زرد رنگ کی، فاقع لونھا تسر الناظرین، بس اس کا رنگ خوب گہرا ہے اور دیکھنے والوں کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ مشکل پیدا ہوتی جا رہی ہے سلیکشن آف گائے میں۔ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمیں بتلا دے کہ وہ کیسی ہے۔ ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آیا، ہم کلیئر نہیں ہوئے، وی آر ناٹ
clear. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتلا دے کہ وہ کیسی ہے. اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا، کیونکہ گائے ہم پر بڑی مشتبہ ہو گئی ہے، ہم پھنس گئے ہیں، ہم کنفیوز ہو گئے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیسی گائے چاہیے اللہ کو. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو بے شک ضرور ہم ہدایت پا لیتے. یہ جو انہوں نے کہا نا، اللہ نے بھی الفاظ نقل کیے، مفسرین نے اس پہ لکھا ہے کہ اپنے لیے اتنی مشکل پیدا کر چکے تھے کہ اگر یہ اس وقت انشاءاللہ نہ کہتے، جو لفظ انہوں نے استعمال کر لیا کہ اگر اللہ نے چاہا، اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک انہیں یہ گائے نہ ملتی. لیکن بہرحال چونکہ انشاءاللہ انہوں نے کہہ دیا، اللہ نے اس بات کی لاج رکھی، اور بہرحال آگے چل کے انہیں وہ گائے جو ہے وہ مل گئی. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض، انہوں نے کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے کہ نہ سدھی ہو، نہ زمین جوتتی ہو، ولا تسقي الحرث، اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتی، کسی قسم کا کوئی کام نہ کرتی ہو، نہ سدھی ہوئی ہو، نہ جو ہے وہ ہل جوتتی ہو، نہ ہی کھیتی کو پانی دیتی ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ بالکل بے عیب ہے اور اس میں کوئی داغ بھی نہیں. قالوا الآن جئت بالحق، وہ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں، اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ کیسی گائے چاہیے. فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، اور لیکن البتہ وہ ایسے لگتے نہ تھے کہ وہ ذبح کریں. وہی بات کی، کیونکہ انشاءاللہ کہہ دیا تو اللہ نے انہیں یہ گائے عطا کر دی. ایک اور بات یہاں سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ when somebody asks too many questions، جب کوئی شخص بہت زیادہ سوالات کر رہا ہو، بیجا سوالات کر رہا ہو، اس کا مطلب کہ وہ کام کرنا نہیں چاہتا. یہ انسان کی سائیکالوجی ہے، اللہ نے قرآن میں بتا دی. جس نے کام کرنا ہے اسے زیادہ سوالات نہیں چاہیے، اسے بات سمجھ میں آ گئی، کام کر گزرے گا. جسے کام ہی نہیں کرنا ہوگا، اچھا ایسے بتائیں، اچھا وہ بتائیں، یہ ہوا تو کیا ہوگا، ایسے کر لیا تو کیا ہوگا، ایسے کر کے لے آؤں، وہ اس طرح کر لوں تو ٹھیک ہے. گراف جو ہے وہ کسی کو میں کہہ نہیں رہا، گراف جو ہے وہ چھوٹا ہونا چاہیے یا بڑا، پائے چارٹ ہو یا لائن گراف، کیا مطلب؟ کام نہیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ پچھلی امتیں بیجا سوالات اور اپنے انبیاء کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کی گئیں. سیرت طیبہ میں واقعہ آتا ہے، جب حج کی فرضیت آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حج فرض کر دیا ہے. اب ایک صحابی پوچھ بیٹھے کہ اللہ کے نبی ہر سال؟ اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا، اگنور کیا. دوسری بار پوچھا، اگنور کیا. تیسری بار پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اگر ابھی میں کہہ دوں ہر سال تو ہر سال فرض ہو جائے گا. تو بیجا سوالات نہ کرو، جتنا حکم ہے، جتنا کہا جا رہا ہے اتنا کرو. ہاں، سوالات کون سے ہیں جو بیجا نہیں ہوتے؟ نمبر 1، عقیدے سے ریلیٹڈ کوئی سوال، میرے عقیدے انڈیویجول سے ریلیٹڈ. اسی طرح عمل سے ریلیٹڈ جو سوالات ہیں وہ ریلیونٹ ہیں. کوئی 14 کے قریب سوالات ملتے ہیں جو بڑے مشہور سوالات ہیں صحابہ کرام کے. کتنے؟ 14 ہیں، اور بھی ہیں، حدیث میں بہت تفاصیل ہیں، لیکن جو موٹی موٹی لسٹس ہیں سوالات کی، کوئی بہت زیادہ سوالات نہیں کیا کرتے تھے صحابہ کرام. جو حکم آتا تھا اس کو سمجھتے تھے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے. ماڈل کہاں ملتا تھا انہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. ان سے سیکھتے تھے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.